السلام علیکم. کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے. پہلا عشرہ گزر چکا رمضان کا اور ہم دوسرے عشرے میں ماشاءاللہ داخل ہو گئے ہیں اور اچھے داخل ہو گئے ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے روزے اچھے گزار دیے اور آج تو ہلکے ہلکے سے بادل صبح آئے ہوئے تھے، ابھی چلے گئے لاہور میں، اور اس وقت بھی ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے. تو اچھا موسم ہے، اچھا لگ رہا ہے بیٹھ کے، کوئی مشکل نہیں ہے. تو باقی روزے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی گزر جائیں گے، اچھے اچھے پیارے پیارے، ہے نا. تو بس آپ سے آج ایسی ایک بات شیئر کرنے کو دل کر رہا تھا کہ کچھ خوشبوئیں ہوتی ہیں جو انسان کو نا پیچھے ماضی میں لے جاتی ہیں. کچھ آوازیں ہوتی ہیں جو انسان کو پیچھے ماضی میں لے جاتی ہیں. ہوتا ہے نا ایسے. تو میں صبح صبح واک کرتی ہوں تو میں ایک اسکول کے پاس سے گزرتی ہوں. تو اگر کبھی تھوڑا سا لیٹ ہو جائے، ورنہ تو اسکول نہیں کھلا ہوتا، ابھی وہاں پر جھاڑو دیا جا رہا ہوتا ہے اور وہ پولیس شولیس والے سیٹ ہو کے وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اور سویرا ہوتا ہے. لیکن کبھی اگر لیٹ ہو جائے تو پھر میں جب وہاں سے گزرتی ہوں نا تو وہاں پر بڑا ہی ایک شور ہوتا ہے بچوں کا. وہ ابھی صبح گراؤنڈ میں کھیل رہے ہوتے ہیں کیونکہ ابھی کلاسز شروع نہیں ہوئی ہوتی. تو مجھے وہ سارا پرانا اپنا زمانہ، اپنا اسکول یاد آ جاتا ہے. ایک دن تو بہت زیادہ یاد آیا، تو اس کی میں نے پھر ایک ویڈیو بھی بنائی تھی. تو وہ یہ تھا کہ وہاں سے میں گزر رہی تھی تو ایک دم سے نا جو وہ شور تھا نا وہ بچوں کا، وہ مجھے اس زمانے میں لے گیا جب ہم بھی صبح صبح اسی طرح جاتے تھے اور اسی طرح گراؤنڈ میں کھیلتے تھے اور شور ہوتا تھا، شور ہوتا تھا. اور پھر مجھے وہ اسکول بھی یاد آ گیا کہ وہاں پر ہم کس طرح کھیلتے تھے اور کتنا بڑا وہ گراؤنڈ تھا. پھر مجھے یاد آ گیا کہ صبح صبح ہم اپنے ساتھ لنچ لے کے جاتے تھے. یہ رواج نہیں تھا پیسے کا، مجھے یاد نہیں ہے. لنچ مجھے یاد ہے، انڈا پراٹھا ہوتا تھا اور وہ آدھی چھٹی تک تو ہم نا اس کو کھا چکے ہوتے تھے. درمیان میں سے ایک ایک نوالا لے کے، پتہ نہیں ناشتہ میں کر کے جاتی تھی کہ نہیں، کرتی تو تھی کیونکہ ہمیشہ امی کرواتی تھی، لیکن وہ میں سارا کھا جاتی تھی اس وقت تک ہی، آلموسٹ ختم ہو چکا ہوتا تھا اور بڑا مزہ آتا تھا. اور خوشبوئیں جو ہے نا پھر مجھے لے گئیں کہ اس کے ساتھ اسکول سے آگے جاؤ نا تو ایک بیری کا درخت ہے بہت بڑا، اور وہاں سے بھی گزرو تو ایک بیری کی جو وہ خوشبو ہوتی ہے نا پھولوں کی، وہ آتی ہے اور وہ اتنی شاندار لگتی ہے نا. وہ بھی مجھے لے گئی پیچھے. پہلے تو اپنے گاؤں لے گئی. گاؤں میں ہمارا ایک گھر میں بہت بڑا بیری کا درخت تھا جو کہ اوپر چھت تک جاتا تھا، اور ہم چھت پہ جا کے نا تو وہاں پر گرے ہوتے تھے خوب سارے بیر. مجھے بیر بہت پسند ہے تو میں وہ بیر وہاں سے کھاتی تھی اور ایسے ہی کھا جاتی تھی اٹھا کے. بہت بعد میں پتہ چلا کہ اس میں کیڑے بھی ہوتے ہیں. اتنے مجھے بیر پسند تھے کہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے کہیں جانا، ہم لوگ جیسے درگئی میں تھے یا مانگلہ میں تھے، تو ہم نے جہاں بھی راستے میں سفر کرنا تو راستے میں چھوٹی چھوٹی بیریوں کے جھاڑیاں ہوتی ہیں، تو میں نے وہاں پر گاڑی رکوا لینی، ابو نے وہاں روکنا اور پھر میں نے وہاں سے بیر لینے کھانے. تو بیر مجھے بہت پسند ہے. تو مجھے وہ بیر یاد آ گیا. پھر اس بیر سے مجھے ایک اسکول درگئی کا یاد آ گیا جب ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے، اور وہ اسکول جو تھا نا وہ کہتے تھے قبرستان پہ بنا ہوا ہے، اس کے باہر قبریں بھی تھیں اور بڑا لوگ ڈراتے تھے کہ یہ دیکھو جو آواز آئی ہے نا یہ کسی روح کی آئی ہے. اور ہم چھوٹے سے تھے اور ہم ڈر جاتے تھے بیچارے، ظاہر ہے. تو وہ اسکول پورا مجھے یاد آ گیا کہ کیسے وہاں پر ہم پھر آدھی چھٹی کو جاتے تھے اور بیر گرے ہوتے تھے. اور وہاں پیپل کا درخت، اور پیپل میں سے بھی چھوٹے چھوٹے کچھ پیپل ٹائپ چیز گری ہوتی تھی، وہ بھی ہم کھاتے تھے. اور بہت مزہ آتا تھا وہ اسکول. اور بس یہ ڈر ہوتا تھا کہ ابھی جو قبریں ہیں یہاں سے کوئی نہ کوئی روح نکل آئے گی یا کوئی نہ کوئی مردہ نکل آئے گا. بہت ڈر لگتا تھا. جتنا دیر ہم پڑھتے تھے ہم یہی سوچتے تھے. پھر وہاں کی ٹیچر مجھے یاد آ گئی جو کہ ہمیں اردو پڑھاتی تھیں، لیکن ان کا تلفظ جو ہے تو وہ تھوڑا فرق ہوتا تھا، ظاہر ہے، پشتو کی طرح سے بولتے تھے. تو میں جو ہوں نا وہی الفاظ استعمال کرتی تھی اور امی مجھے سمجھاتی ہوتی تھی کہ یہ تم غلط پڑھ رہی ہو، یہ ایسے نہیں ہے. میں کہتی تھی نہیں، جو ٹیچر نے کہا ہے وہ صحیح ہے، کیونکہ ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ جو ٹیچر نے کہا ہے وہ صحیح ہے نا. تو ایسی خوشبوئیں، پھولوں کی خوشبوئیں لے جاتی ہیں. میں کبھی بھی پھول سونگھتی ہوں نا، میرے یہاں پر کافی سارے پھول ہیں جو گر جاتے ہیں، ان میں سے خوشبو آتی ہے پتیوں کی، خاص طور پہ جو یہ دیسی گلاب ہے تو وہ دلہن، شادی، اس کا کمرہ، وہ خوشبوئیں ساری وہاں لے جاتی ہیں آپ کو. اور اسی طرح جو یہ بیبی کے پیار کرتے ہیں نا بچوں کو، ان میں سے ایک خوشبو آتی ہے ان کے پاؤڈر کی، اور ایک ان کی اپنی خوشبو ہوتی ہے.
وہ کتنی پیاری ہوتی ہے. دل کرتا ہے ایسے پیار کرتے جاؤ, بہت ہی پیارا لگتا ہے. کل میری وہ بہن کا بیٹا آیا, اس کا بیٹا ہے تو وہ اتنا خوشبودار, اتنا پیارا, اس کو میں نے ایسے بھینچ لیا اپنے ساتھ. اتنا اچھا لگتا ہے. چھوٹے بچے بہت پیارے ہوتے ہیں. اللہ سب کو دے, اللہ سب کو پیارے پیارے بچے دے. بچوں کی خوشبو بہت پیاری ہے, بچوں کا پیار بہت پیارا ہے. جس کو نہیں ملا اس کو احساس نہیں ہے کہ وہ کیا چیز کھو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دے. اور بچے جلدی جلدی کریں, بچے بہت پیارے ہوتے ہیں. بچوں میں دیر نہ کریں. بچے جو ہے نا یہ اللہ کی نعمت ہے, اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ٹھکرائے نہیں. ٹھکراتے ہیں کچھ لوگ, نہیں ہمیں ابھی نہیں چاہیے, ابھی ہم سیٹل نہیں ہوئے, ہمیں نہیں چاہیے, یہ ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. ایسا نہیں ہے. بچے تو بہت پیارے ہیں, اور ہر بچہ اپنا نصیب لے کے آتا ہے. سچ مچ یہ میرا تجربہ ہے. تو بچوں کو نہ ٹھکرائیں, اور بچوں سے پیار کریں. اور خوشبوئیں جو ہیں ان کی بہت ہی شاندار ہوتی ہیں, پرانی خوشبوئیں. اور پھر ایک خوشبو میں آپ کو بتاؤں, جو باتھ روم کی خوشبو, مجھے یاد ہے جتنی عمر ہم پڑھتے رہے یا میرے بچے پڑھتے رہے, ان کو یہی شکایت رہی کہ باتھ روم صاف نہیں ہے. باتھ روم سے جو ایک حسین مہک آتی ہے نا, اوف. جیسے آتے تھے بچے سیدھے میرے تو باتھ روم بھاگتے تھے اسکول سے آ کے, کہ ماما ہم صبح سے نہیں گئے, وہاں سے تو بڑی بدبو آ رہی تھی. تو یہ بھی تربیت کا نتیجہ ہے. اب یقین کریں میں کتنی دفعہ جا کے وہاں پر پرنسپلس کو بتاتی تھی. ایئر فورس کے اسکول, اچھے اسکولس کا حال ہے. تو وہ کہتی تھی کہ ہم کیا کریں, کچھ لوگوں کی تربیت ہی ایسی نہیں ہے, تو وہ ایسا کرتے ہیں. تو بچوں کو تربیت دینی چاہیے کہ باتھ روم کیسے استعمال کرنا ہے, فلش کرنا ہے, ہاتھ دھونے ہیں, پانی ضائع نہیں کرنا. میں تو سمجھاتی ہوں, میں 2 سال پڑھایا ہے ملیر میں ایئر فورس کے اسکول میں, اور میں وہاں سب سے اوپر بلیک بورڈ پہ لکھ دیتی تھی اس زمانے میں, آج سے 30 سال پہلے کی بات آپ کر لیں, کہ ہاتھ دھو کے آئیں. جو بھی بات ہوتی تھی میں اوپر لکھ دیتی تھی, کوئی نہیں لکھتا تھا. اور میں بچوں سے پوچھتی تھی جو کہ باتھ روم سے آتا تھا نا, کہ آپ نے ایسا کیا ہے, ایسا کیا ہے. تو یہ ٹیچرز کا بھی فرض ہے, ہمارا بھی فرض ہے, ماں باپ کا بھی فرض ہے, ٹیچرز کا بھی فرض ہے. بچوں کو نہیں پتا ہوتا. بچوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ فلش کھینچنا ہے تو پھر چیک کرنا ہے کہ صاف ہوا ہے کہ نہیں ہوا. فلش کھینچ کے نکل نہیں آنا, کسی اگلے نے بھی جانا ہے باتھ روم. اسی طرح یہ جو ہوائی جہاز میں لوگ جاتے ہیں وہ بڑا باتھ روم گندا کرتے ہیں. مجھے تو حیرت ہے, وہ لوگ تو بڑے اچھے پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا, موسٹلی تو جا رہے ہوتے ہیں کسی دوسرے ملک, وہاں تو جا کے انہوں نے سارے جو ہے نا رولز کو فالو کرنا ہوتا ہے. لیکن اپنے جہاز اور اپنے ملک کے باتھ روم تو خیر اپنے ہیں نا, میری مرضی, ہم جو مرضی کریں. بہت برا لگتا ہے گندے باتھ روم میں جاؤ تو, بہت زیادہ. تو یہ ساری خوشبوئیں ہیں. خوشبوئیں اچھی ہوتی ہیں, یادیں بھی اچھی ہوتی ہیں. اور ایک خوشبو جو ہے وہ ماں کی ہوتی ہے, ماں کے دوپٹے اور ماں کے کپڑوں کی ہوتی ہے. میرے پاس ابھی بھی ہیں دوپٹے, میں ان کو ایسے بھیج لیتی ہوں, اس میں سے وہی خوشبو آتی ہے امی کی. یقین کریں ابھی وہی خوشبو آتی ہے. خوشبوئیں پیچھا نہیں چھوڑتی, خوشبوئیں یاد رہتی ہیں. تو یادوں کو زندہ رکھیں. ابھی تتلی آئی ہے میری, اتنی پیاری. یہ تتلیوں کی بھی یادیں ہیں. ہم پکڑتے تھے, ہم جارز میں بند کرتے تھے, لیکن پھر میں اس کو چھوڑ دیتی تھی. میں کہتی تھی اس کو زیادہ دیر تک نہیں بند کرنا. جگنو بند کرتے تھے. جگنو پتہ نہیں اب کہاں چلے گئے. تتلیاں تو اب آ رہی ہیں. میں سپرے نہیں کر رہی. مجھے مالی کہہ رہا تھا سپرے کی ضرورت ہے, مجھے کوئی دکھا رہا تھی چیزیں کہ یہ مر جائیں گی. میں نے کہا تو پھر اس سے میری تتلیاں بھی مر جائیں گی اگر کہیں ان کے انڈے لاروے پڑے ہیں تو. میں نے نہیں سپرے کروانا. ابھی تک تو ٹھیک ہے, بغیر سپرے کے چل رہا ہے کام. بہت مسئلہ ہوا تو پھر دیکھا جائے گا. تو جب بہت مسئلہ ہو تو پھر دیکھ لیا کریں, نہیں تو زندگی کو چلاتے چلے جائیں. زندگی ایسی ہی ہے, مسئلوں سے بھرپور. کبھی کبھی سپرے کرنا پڑ جاتا ہے, لیکن جب بہت زیادہ ضرورت پڑے تو ہی سپرے کریں, نہیں تو سپرے سے سب کچھ مر جائے گا, پھر کچھ بچے گا نہیں, ہے نا. تو بس یہی بات آپ سے کرنی تھی. اور خوش رہیں, دوسروں کو خوش رکھیں گے تو خوش رہیں گے, بہت بڑی بات ہے. اور اچھی بات کریں, دوسروں کو ضرور بتائیں, چپ نہ رہیں. لیکن اگر بری بات کرنی ہے تو پھر چپ. ڈیرا ڈیرا میرا بانی. اللہ حافظ. کلی والو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.